وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک پہنچے IMF کے اوپر اور وہاں سے وہ اٹھ گئے. تو پھر پچھلے جمعے کی بات ہے، اس جمعے کی نہیں، یہ جو کل پرسوں جمعہ گزرا اس سے پچھلے جمعے کی. تو ہمارے وزیر خزانہ نے جو اس وقت تک مشیر خزانہ ہو چکے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے قوم کی رہنمائی فرمائی کہ IMF کے ساتھ بات نہیں بن سکی. اس کے بعد جو سننے میں آیا ہے کہ موصوف نے امریکہ میں موجود اپنے ایک دوست کو فون کیا اور پارٹی کرنے اس کی طرف چلے گئے اور حکومت پاکستان کو کہا کہ مجھے چھٹی پہ سمجھا جائے. اور جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے پہلی دستیاب فلائٹ پکڑی اور وہ لندن پہنچ گئے، جہاں پہ انہوں نے وہ تاریخی بونگی ماری جس کے اوپر ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی ہے، بلکہ تو ہو رہی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ بونگی ماری. اسی اسنا میں انہیں کال آ گئی IMF کی طرف سے یا ان کے حکام کی طرف سے یا ان کے دفتر کی طرف سے کہ پائن گل امید بنتی نظر آ رہی ہے، آپ واپس آئیں. تو یہ دونوں بھاگم بھاگ پھر واپس گئے. ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں اصحاب جو ہیں پھر واپس گئے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ لمبی ملاقات کی. لیکن جو ہے وہ پاکستان اور IMF کے جو لوگ ہیں وہ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسی، ٹھیک ہے، کے اوپر متفق نہیں ہو سکے. ٹھیک، اور یہ اس حوالے سے تھا کہ جو اس وقت پروگرام معطل پڑا ہوا ہے IMF کے ساتھ پاکستان کا، اس کے اوپر بات کی جائے. یہ $6 بلین کا پروگرام ہے. یہ اخبارات کے اندر سب کے اندر خبر چھپ گئی ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈال دیں. حکومت جو ہے وہ اس وقت بڑی عجیب و غریب سچویشن کے اندر ہے. IMF کے پروگرام کے بغیر $6 ارب کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے. 3 ماہ کے اندر ہمارا تجارتی خسارہ $11 ارب ہو گیا ہے، تو $6 ارب کی کیا اوقات ہے. لیکن جو سرٹیفکیشن ملنی ہے، جو مہر لگنی ہے IMF کی طرف سے، اس مہر سے ہمارے اور بہت سے کام نکلنے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت پہلے ہی جو $6 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس میں سے $1 ارب 60 کروڑ جو ہے، نہیں سوری ٹھیک، یہ اگلی ڈیٹیل دے رہے ہیں جی ہمارے مہتاب بھائی جو ہے، مہتاب حیدر صاحب. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت کافی پریشان ہے، اور پریشان اس لیے ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے درمیان پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں $1 ارب 60 کروڑ کی کمی ہو چکی ہے. $1 ارب کے تو سکوک بانڈ میں چور ہوئے تھے، وہ ہم نے ادا کرنے تھے، وہ کر دیے ہیں، اور باقی کچھ دیگر ادائیگیاں کی ہیں. جبکہ دوسری طرف افراط زر بڑھتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے، حساس جو انڈیکس ہے، اشاریہ ہے، وہ 14.5% پہ کھڑا ہوا ہے. 13% سے اوپر جائے تو کام بہت خراب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فائنانشل ایمرجنسی بھی لگ جایا کرتی ہے، لیکن ہم 14.5 پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ پچھلے 1 ہفتے میں ہی صرف اس میں 1.5% اضافہ ہوا ہے. تو ایسی صورت کے اندر پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے حکومت نے، یعنی کہ بڑھانی ہے. اس کے علاوہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی ہیں، ٹھیک ہے، اگر IMF کا پیکج لینا ہے. اور ساتھ میں حکومت ڈیویلیو بھی کرتی جا رہی ہے. یہ اسٹیٹ بینک پاکستان جو ہے وہ ڈیویلیوشن کو روک نہیں پا رہا. اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ افراط زر کو قابو نہیں کیا جا سکے گا. جو روپے کا کھسکنا ہے، اور یہ بات میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو سب سے بڑا مجرم ہے اس مالیاتی نظام کا لمحہ موجود میں، اس کا نام ہے رضا باکر. اور لگتا ہے کہ موصوف پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے پہ آئے ہیں، کیونکہ مہتاب بھی یہی سمجھتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جو ماہرین اس وقت تبصرہ کر رہے ہیں، وہ اشفاق حسن صاحب ہو جائیں، وہ اپنے ڈاکٹر صاحب کراچی والے جو ہیں صدیقی صاحب وہ ہو جائیں، جتنے بھی لوگ حفیظ پاشا صاحب ہو جائیں، یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ اس وقت لمحہ موجود میں ڈالر کو ایک جگہ پہ روکنا ہے. اس کے لیے آپ کو اوپن مارکیٹ کے اندر انٹرفیئر کرنی چاہیے. جو کرنسی ڈیلرز جو ہیں اوپن مارکیٹ کے، ان کو اعتماد میں لے کے تو ڈالر منگوانے چاہیے باہر سے،
اور تاکہ آپ جو ہے جب اوپن مارکیٹ کا پریشر جو ہے وہ کم کریں گے اور ایل سی کے اوپر مارجن لگائیں گے تو ڈالر کو قابو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. لیکن اس طرح کا کوئی قدم ایک شخص نہیں کر رہا جسے یہ کرنا ہے اور جس کا نام رضا باکر ہے, اور جو قرۂ ارض پہ کسی قوت کو جواب دہ نہیں ہے. وہ بندر والا شیطان والا گڑ لگا کے بیٹھ گیا. جب روپیہ ڈیویلیو ہوتا جا رہا ہے تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کوئی پروڈکشن نہیں کر رہے. میں جس وقت آپ سے مخاطب ہوں یہ تمام ماہرین متفق ہیں کہ اس سے 2 سے 3 ہفتے کے دوران ایک اور افراط زر کا سیلاب آنے لگا ہے. اس وقت جو ہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے حکومت کو حتمی نوٹس دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی 3 سال پہلے آپ نے ہمارے کمیشن بڑھانے کی بات کی تھی لیکن 3 سال سے اس پہ عمل نہیں ہوا, لہٰذا ہم آئل امپورٹ نہیں کر رہے. آئل مارکیٹنگ کمپنی خیر ریفائنری سے خریدتی ہیں لیکن خود براہ راست بھی امپورٹ کرتی ہیں. اس وقت اگر کسی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے بندے سے بات کریں تو وہ آپ کو یہ کہتا ہوا پایا جائے گا کہ 18 دن سے 22 دن کا ہمارے پاس ریزرو ہوتا ہے, اور اس 18 سے 22 دن کے ریزرو میں سے ہم 10 سے 12 دن کا ریزرو جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور پیچھے سپلائیز پائپ لائن میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوتا نا, سپلائیز ہوتی ہے کو 15 دن جہاز نے ہائی سیز میں بھی رہنا ہوتا ہے, پھر وہاں سے بھرنا بھی ہوتا ہے, پھر یہاں پہ آف لوڈ بھی ہونا ہوتا ہے, پھر وہ باؤزرز کے اندر لگ کے پھر آگے جاتا ہے. اگر ریفائنری کے لیے آ رہا ہے آئل تو پھر وہاں سے پائپ لائن میں اس آئل نے بیٹھنا ہوتا ہے, اور پائپ لائن میں لگ کے اگر وہ بحری جہاز میں کروڈ آئل آ رہا ہے نا تو پھر ریفائنری میں جائے گا, ریفائننگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر اس کے متعلقہ جو پارٹس ہوں گے یا متعلقہ جو اس کے کمپوننٹس ہوں گے وہ متعلقہ پارٹیوں کو سپلائی کیے جائیں گے. ریفائنری کی بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرنس حکومت جو ہے اور ریفائنری جو ہے وہ آپ کو پیٹرول سپلائی کرتی جائے, ڈیزل سپلائی کرتی جائے, لیکن جیٹ آئل جو ہے یا فرنس آئل جو ہے اس کی کنزمپشن کم ہے نا پاکستان میں, تو اس سے آپ جو ہے وہ کام نہ لیں. تو ان کے جب ذخیرے جو ہوں گے وہ بھر جائیں گے ان سے, تو پھر ریفائنری بند کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی نا ایسا کچھ کرو. جیٹ آئل آپ نے پی آئی اے بند کرا دیا, انٹرنیشنل فرمیں جو ہے وہ ہم سے آئل نہیں ڈلواتی, تو ہم اس کا کیا کریں؟ تو جب تک یہ جیٹ آئل آگے نہیں جاتا تو ہم آپ کو پیٹرول نہیں دے سکتے. یہ بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ساری صورتحال وہ کہہ رہے ہیں یہ مستقبل اگلے 15 سے 20 دن میں پیٹرول کا ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے. اور سب سے بڑا اس کا مجرم جو ہے وہ ہے جی ڈیویلیوشن, جو کہ رضا باکر صاحب ہونے دے رہے ہیں, اس کو روک نہیں پا رہے. اس کے اندر نااہلی ہو سکتی ہے, اس کے اندر بدنیتی ہو سکتی ہے. نیتوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے, لیکن نااہلی کا الزام تو ہم لگا سکتے ہیں کہ اگر اسحاق ڈار یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کا کام نہیں آتا, آپ کا سی وی غلط تھا, آپ نے سی وی کے اندر جھوٹ بولا ہوا تھا, اور وہ جھوٹ جو آپ بے نقاب ہو رہے ہیں, آپ کی کیپیسٹی آپ کی صلاحیت کے بارے میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستان میں جو ریزیڈنٹ مشن ہے آئی ایم ایف کی خاتون ٹریسا, وہ یہ فرماتی ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کام